الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ برج حوت پائسز ویدک اسٹرالوجی میں اسے مین راشی کہا جاتا ہے۔ زوڈیک میں اس کو 12واں گھر مانا جاتا ہے۔ اس میں پیدا ہونے والے لوگ خدا ترس ہونے کے ساتھ ساتھ کھلا خرچ بھی کرتے ہیں اور سخاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی طبیعت میں شامل ہوتا ہے۔ میل فیملی پر بڑا دھیان رکھتے ہیں لیکن ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں۔ نہ تو یہ کسی کے مدد چلتے ہیں، ہاں اگر ان سے کوئی کام لینا ہو تو ان کے ساتھ ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارتے ہیں۔ اگر کسی حالات کے باعث باہر نہ بھی جا سکیں تو یہ ساری زندگی باہر جانے کی کوشش میں سرگرم رہتے ہیں۔ دن ان کا جمعرات، 17 مشتری، پتھر یلو سپائر، 3 12 11، یہ تاریخیں ان کے لیے بڑی سودمند ثابت ہوتی ہیں۔ 2 9 11 اور 18 کی تاریخیں ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2021 کا سال کیا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے ان کی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ سال کے شروع میں ہی 19 جنوری سے لے کر 15 فروری تک جیسے ہی مشتری غروب رہے گا ان کی صحت نرم و گرم رہے گی۔ پاشز والوں کو فروری کے مہینے میں بہت زیادہ احتیاط برتنا ہوگی، یہاں تک کہ روپیہ، پیسہ، لین دین، صحت، کاروبار، بزنس اور یہاں تک کہ گھر کے معاملات بڑی دیکھ بھال کے چلنے ہوں گے۔ فروری میں 6 پلینٹ جو برج جدی یعنی کیپریکون میں اکٹھے ہوں گے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ باقی سارا سال ان کے لیے اچھا رہے گا۔ ان کی مالی پوزیشن کی بات کریں تو دوسرے گھر کا مالک مریخ جو اپنا گوچر سال کے شروع میں ایریس سے کر رہا ہے، یہ بہت اچھا سائن ہے۔ روپے پیسے کا تو لابھ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ خرچہ بھی بڑھے گا۔ اپریل 2021 میں جیسے ہی مریخ برج سرطان میں داخل ہوگا وہاں یہ نیچ کا ہوگا۔ نیچ کا منگل ہونے سے روپے پیسے میں کمی تو آئے گی، بزنس کے معاملے میں کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی کرے گا، خاندان میں کوئی کلیش یا کوئی لڑائی جھگڑا بھی پیش آ سکتا ہے۔ اولاد کی تعلیم کے بارے میں بات کریں تو اپریل میں خاص طور پر میڈیکل لائن کے طلبہ اور طالبات کو اپنی تعلیم پر اور پریکٹس پہ خاص توجہ دینا ہوگی۔ اگر بچے کو غلطی کر بھی بیٹھیں تو ان سے بحث مباحثہ مت کیجیے گا، پیار و محبت سے تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ عشق و محبت کے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی انسنی باتوں یعنی ہوائی باتوں یا کسی غلط فہمی کی بنا پر اپنے قریبی جذباتی رشتوں کو کسی بھی امتحان میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ لب بریک ہو سکتا ہے۔ بزنس اور ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو جیسے ہی عطارد 22 اگست سے لے کر 26 ستمبر تک کنیا یعنی ورگو میں داخل ہوگا وہاں وہ اچ راشی کا ہوتا ہے بلکہ شرف کا۔ اسی دوران کاروبار میں کامیابی ملے گی، نئے نئے انکم سورس پیدا ہوں گے، بزنس پارٹنر کی ایڈوائس کی وجہ سے مالی فائدہ ہوگا۔ جن کے شادی کے معاملات خاندانی قباحتوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہ اب تیاری کر لیں۔ بہت جلد یعنی اگست سے ستمبر تک یہ وہ مہینہ ہوگا جس میں آپ کی شادی کے رکے ہوئے معاملات بالکل اپنے انجام کو پہنچیں گے، بلکہ کامیابی ملے گی۔ بلکہ یوں کہیے کہ جیسے پنجابی میں چٹ منگنی پٹویاں۔ پاشز والوں کے اگر کریئر اور روزگار کی بات کریں
تو یہ سارا سال ہی ان کے لیے اچھا ہے. صرف ان طریقوں کا خاص دھیان رکھنا ہوگا. فروری اور اپریل اور خاص طور پر مئی سے ستمبر تک جب مشتری الٹی چال چلے گا. مشتری کو الٹی چال چلنے سے روزگار میں کمی تو پیدا ہوگی, تھوڑے بہت مسائل بھی کھڑے ہوں گے, لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. ہاں البتہ جن کا پیدائش میں مشتری الٹا ہے ان کو فائدہ دے گا. یہ وید ایسٹرالوجی میں ایک اصول ہے کہ جو ستارہ پیدائش کے وقت الٹا ہوتا ہے, اگر وہ گوچر میں یعنی پریزنٹ پوزیشن میں بھی الٹا چلے تو وہ بجائے نقصان دینے کے فائدہ دیتا ہے. بہرحال مشتری کے الٹا ہونے سے سب کچھ ختم تو نہیں ہو جاتا, نہ ہوگا, لیکن تھوڑے بہت مسائل پیدا ہوں گے, وہ جیسے ہی پیدا ہوں گے ویسے ہی ختم بھی ہو جائیں گے. ہاں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر جو پاسز والے ہیں ان کے لیے یہ سال بڑا اچھا رہے گا. ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا, نئے نئے بزنس پروجیکٹ پر ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا, اور اپنے باس جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو اپنے کفیل سے مالی فائدہ ہوگا. ان لوگوں کو بھی صرف ان طریقوں میں خاص دھیان دینا ہوگا جو میں نے اوپر بتائی ہیں, باقی سارا سال اچھا رہے گا. پاسز والوں کو چاہیے کہ جمعرات کے جمعرات پاؤ یا 1.5 پاؤ دال چنے کی پرندوں کو ڈال دیں یا دریا میں پھینک دیں, کسی غریب کو کھانا کھلائیں, اور پیلے کپڑے کسی کو لے کر دے خدا کے نام پر. اپنا خاص خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کی کوشش کیجیے. نئے سال کا آغاز اپنے ہاتھ سے نیا پودا لگا کر کیجیے گا, انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرنے والا ہے. اور جو لوگ اپنے بارے میں تفصیل سے معلومات پوچھنا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل نمبر پر اپنا میسج سینڈ کریں, اپنی ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ. انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.